السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو جی بی، میں ہوں شفاعت۔ ناظرین، اس وقت میں پریس کلب اسلام آباد کے باہر موجود ہوں، جہاں پہ گلگت بلتستان کے باسی جو کل اجلاس میں پیش آنے والا جو بس حادثے میں پیش آیا، جہاں پر قتل و غارت ہوئے اور نامعلوم شخص کی طرف سے فائر ہوا، جہاں پر کثیر تعداد میں لوگوں کی اموات ہوئی اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ اس واقعے کے جو مذمت کرنے کے لیے آج پریس کلب اسلام آباد کے سامنے گلگت بلتستان کے لوگ موجود ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کی جو پرامن فضا ہے اس کو خراب کرنا ہے، اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو اسی وقت جب حقوق کے لیے کھڑی ہوئی ایک قوم ایک بن کے کھڑی ہوئی، اسی وقت اس طرح کا حادثہ ہونا یہ ایک المیہ ہے جس پر گلگت بلتستان کی جو عوام ہے اس پر سراپا احتجاج ہے۔ اور اس وقت اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے سامنے موجود ہیں، جہاں پہ اپنے حقوق کے لیے اور اس سے جو واقعہ ہوا ہے اس کا مذمت کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ آپ کو دکھاتے چلیں گے۔ اس کا ذہن میں دماغ میں آتا ہے، حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں کہ بھائی تم زیادہ مت چھیڑو، اسلام سے منکر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے۔ سب سے گران یہ منزل ہے، سب سے گران منزل یہ ہے۔ بھائی ہمارے سے کیوں چھیڑتا ہے؟ کبھی ادھر آدمی کو مارتا ہے، کہتا ہے کہ دیامر والوں نے مارا، کتنے مارا دیامر والوں نے، ابھی بغلوں نے دیامر والوں نے مارا ہے، تو تم کہاں سویا ہے؟ ادھر ہمیں ڈیوائیڈ کر کے اپنا مفادات لینے چاہتے ہو۔ ہم تو ویسے بھی آپ کا قربانی کا بکرا ہے، قربانی کرو، لیکن ہمارا بندوں کو مت مارو۔ ہم آپ کو ہاتھ جوڑتا ہے، خدا کا واسطہ ہمیں بدنام بھی نہیں کرو، ہمارے انسان۔ ہم دیکھو وہ گلگت بلتستان ہے، پہلا بھی مذاہب تھا، ہم نے مل کے جہاد کیا، مل کے ہندو کو بگایا۔ تم تو ادھر ایک سکھ کو نہیں بگا سکتا، ایک سکھ کو ہم نے سارا بگایا، ڈنڈے لے کے بگایا، ڈنڈے لے کے ہمارے پاس جہاز نہیں تھا، بندوق نہیں تھا، کلاری سوار کیا ہے، کلاری سوار کر کے ہندو کو بگایا۔ انڈیا وہ ہم نے نکالا، تم نے نہیں نکالا۔ ہم پر احسان نہیں ڈالو، ہمارا آپ پر احسان ہے۔ وفات والے سنو، تم ہمارا خیال رکھو، ہم تمہارا خیال رکھیں گے، نہیں تو تم بھی اللہ حافظ، ہمارا بھی اللہ حافظ۔ یہ اس طرح تو نہیں ہے، تم لوگوں کو قتل کرے گا، ہم روئیں گے اور چلاتے رہیں گے۔ ہم اپنے گھر میں ماتم ہر دن کرنے سے ایک دن ماتم اچھا ہے ہمارے آپ کے، ٹھیک ہے؟ تو بات کرنے والے کے لیے مفتی صاحب بھی آگے ہیں، اور کوئی اور شادی بھی۔ ہم ان پڑھ ہیں، خدا را ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو مت مارو، جو ہم سے مانگتا ہے وہ لے جاؤ، ہمارے لوگوں کو مت مارو، خدا را ہم آپ کو فریاد کرتے ہیں۔ لوگوں کو یہ وفاق کو تحفہ میں دیا گیا ہے، وفاق کا اتنا وہاں کوئی کردار نہیں ہے کہ نہیں؟ صحیح بتا، ابھی ڈرنا نہیں ہے۔ ہاں، ہمارا لوگوں نے، ہمارا باپ اجداد نے وہ جگہ آزاد کیا، بعد میں مطلب ان کو تحفہ دیا، ابھی ڈیم کا اصول میں سارا زمین تحفہ دیا، ابھی رہ گیا ہمارا گھر والا بچے تحفہ دینا ہے، وہ شروع ہو گیا، ابھی یہ تحفے میں جاتا ہے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ چھوٹا بچے اور مظفر اور ایک عالم، ماں بہن کوئی بھی محفوظ اپنا منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تو یہ تحفے وہ کیا کرتا ہے؟ راہ اندر آ گیا، تو تم ادھر 150 ادارے کیا کرتا ہے؟ 150 ادارے ہم سے تو تنخواہ لیتا ہے، ہم سے تو ٹیکس لگایا ہے، ہم سے تو ہر شکل میں تم لوٹ رہے ہو، تم نے تو بار مکان بنایا ہے، تمہارا بچے تو بار سیٹل ہے، ہمارا بچے تمہارا قبر میں جائیں گے۔ یہ ڈرامہ نہیں پڑھو ہمارے ساتھ، ہم آپ کا مہمان ہے، مہمان نوازی ہمارے ساتھ صحیح کرو، ہم نے تجھے میزبان بنایا ہے، ہم تمہارا ساتھ ہے، ہمیشہ ساتھ دیا ہے، اب بھی آپ کے ساتھ دیں گے، اب بھی آپ کے ساتھ دیں گے، لیکن اپنا طریقہ سے ساتھ دیں گے۔ تم نے ہمارا خون چوسنا شروع کیا تو باپ بیٹے سے بھی الگ ہوتا ہے، ہم تو مجبور ہے، ہمارا بھی اللہ۔ ایک منٹ وہ بند ہو گیا، بتائیں گے کہ نہیں؟ صحیح، زبردست ہے، زبردست۔ ہمارا یہ چیز نہیں چلتا۔
बल्तिस्तान की जो अवाम है इस पर सरापा एहतजाज है, और इस वक्त इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने मौजूद है, जहाँ पर अपने हुकूक के लिए और इस जो वाक़या हुआ है उसका मजम्मत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं आप। जी, हमारे साथ आज इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे मेहमान हैं रोशनदीन दियामिनी साहब। ये मीडिया से लिंक्ड हैं और बोलते हैं दियामिर के लिए, कौम के लिए, गिली बल्तिस्तान के लिए रिप्रेजेंटेटिव हैं। इस्लामाबाद के अंदर गिली बल्तिस्तान की तरफ से एक नुमाइंदा भी हैं और इस चीज़ को, करंट अफेयर्स को, मामलात को बेहतरी से समझते हैं। तो इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या कहते हैं सर, कल का जो वाक़या दियामिर के हदूद हुडूर के मकाम पर एक बस को नामालूम लोगों ने फायर किया, वहाँ पर लोगों को शहीद किया और कुछ लोग यानी ज़ख्मी भी हैं। तो इस तरह के मामलात बार बार दियामिर के हदूद में या गिल बल्तिस्तान की कौम जब भी इत्तेहाद में होती है, यक ज़बान यक जिस्म होती है, तो इस तरह के वाक़यात आते हैं। तो आप क्या समझते हैं इस तरह के वाक़यात को? देखो, दो इसके एंगल होते हैं किसी भी स्टोरी को आप देख लें। तो अब मैं तो अब इस वाले दहशतगर्दी के मसले को, पहला तो ये कि गिलगित बल्तिस्तान के अमन को सबोताश कर रहे हैं। एक पैगाम ये दिया जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को कि आप ग़ुलाम हो, ग़ुलाम लोग जो है ना वो आज़ादी का सवाल नहीं कर लें। वो कहते हैं कि आप ग़ुलाम हो तो ग़ुलामों की तरह बैठें, और उस ग़ुलामी की अंदर रहने के लिए हमें कहते हैं कि आप ग़ुलामी के मुताबिक रहो, वरना आपको मारे जाएंगे। एक मैसेज तो मैं ये समझता हूँ ये। दूसरा ये है कि ये चूँकि एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्टर है जिस एरिया में ये हमला हुआ, जिसमें आपकी दियामिर बादशाह डैम बन रही है, आपका सी पैक का रूट है, इस सारे एरिया के ऊपर जब तक आप उस कम्युनिटी को लोगों को डराएंगे नहीं, उस कम्युनिटी में प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे, तो उससे रियासत नहीं डरेगी। अब दो सूरतें हैं, या तो ये किसी दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक कबूल नहीं किया, उन्होंने रियासत को थ्रेट किया है। दूसरा, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से कहा है कि आप डरें हमारे, और हम जो कहेंगे वो आप कर लें। जी। तो आज का जो वो हुआ है, तो गिली बल्तिस्तान की तरफ से ऐसा कोई आप समझते हैं कि ये हरकत जो की गई गिली बल्तिस्तान की तरफ से की गई, या बाहर से किसी अनासर, उनके मेन मकासद क्या हो सकते हैं? ठीक है, मैं समझ गया आप ये कहना चाह रहे हो कि इनके पीछे कौन इन्वॉल्व है। देखो, एक बात तो ये है कि मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, इसलिए क्योंकि मुझे तब तक बहसियत साफ़ी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता हो। लेकिन ये बात है, कहते हैं कि जो नामालूम होता है उसके कातिल रियासत होता है। अब इसका जो भी है उसकी ज़िम्मेदारी जाती है, रियासत की ज़िम्मेदारी है। अब जिन लोगों को अगर नामालूम ये समझते हैं तो ये रियासत की ज़िम्मेदारी, जिस तरह शमस लोन कल कह रहा था कि इंडियन लोग इन्वॉल्व, अगर इंडिया इन्वॉल्व है तो फिर ख़ुद ही जनाब वो इंडियंस को पकड़ें। बातों करने से तो नहीं होता ना, किस बुनियाद के ऊपर वो बात की जाती है। गिलगित बल्तिस्तान में मुकामी लोग भी इस्तेमाल होते हैं इस तरह की कार्रवाइयों में, ये बात नहीं है कि इसमें मुकामी लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जो बड़े वाक़यात होते हैं इसमें कुछ हाई लेवल के लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है, जिसमें रियासत को ये बात बताना पड़ेगा कि पिछले 30 सालों से जितने भी वाक़ये हुए आज तक किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया। जब किसी को गिरफ्तार करेंगे तब पता लगेगा। अच्छा सर, एक बात और है कि अपने हुकूक के लिए गिल बल्तिस्तान की अवाम मुत्तहिद हो चुकी थी, एक यक ज़बान और यक जिस्म बन चुकी थी। तो इस तरह का हादसा अचानक हुआ, तो क्या गिल बल्तिस्तान की जो कौम का जो जज्बा है, जो इत्तेहाद है, ये तोड़ सकते हैं क्या? इसको क्या समझते हैं? अच्छा, पहली बात ये तो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम अपने हुकूक के लिए नहीं उठी है। मैं आपके करेक्शन करवाऊँ, गिलगित बल्तिस्तान में जो अभी प्रोटेस्ट है वो गन्नुम के लिए। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम भिखारी हो गए हैं, भिखारी। अब उनको गन्नुम की सब्सिडी ख़त्म हो गई तो उनको तकलीफ़ हो गया, वोट हैं। होना तो ये चाहिए था कि इस गन्नुम सब्सिडी के साथ अपने हुकूक मांगते हैं, अवामी हुकूक मांगते। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली का मसला है, इंटरनेट का मसला है, तालीम के मसले हैं, स्कूल का मसला है, साफ़ पानी का मसला है, सेहत का निज़ाम नहीं है, आप वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। ये जो अभी प्रोटेस्ट है ये गन्नुम के लिए था, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए हादसा हुआ, लेकिन इससे सिर्फ यही मैसेज ज़रूर दिया गया कि आप लोग हमारे अंडर में हो, आप हमारे नौकर हो, ग़ुलाम हो, ग़ुलाम को हम जैसे मर्ज़ी चलाना चले। हाँ, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम अगर चाहती है कि मुस्तकबिल में इस तरह के हादसा ना हो, तो अपने अंदर इत्तेफाक व इत्तेहाद पैदा कर लें, सियासी शऊर पैदा कर लें, जदोजहद करने के लिए मैदान में आएँ, गन्नुम के लिए नहीं। जब तक हम गन्नुम के अलावा अपने हुकूक के लिए चौकों में खड़े होंगे तब हमारा मसला हल होगा। सर, जब भी गिली बल्तिस्तान में कोई भी वाक़यात होते हैं, गिली बल्तिस्तान में दियामिर की जो ज़मीन है, सरज़मीन है, वो इस्तेमाल होती है, तो क्या दियामिर के लोग वाकई इस तरह सिंसियर नहीं है कि बार बार उनकी ज़मीन क्यों इस्तेमाल हो रही है? सॉरी, दियामिर की ज़मीन इस्तेमाल हो रही है हर वाक़े में।
اصل میں دیکھو دیامیر جو ہے وہ گیٹ وے ہے. اب اگر دیامیر کے علاوہ آپ سمجھ لو کوئی آپشن ہے کہیں پہ, یا دیامیر میں اس لیے کارروائی کی جاتی کیونکہ وہ ایسا روڈ ہے جہاں سے کراس ہو سب جاتے ہیں. اب اگر آپ جگلوٹ کراس کریں گے تو استور والے بلتستان والے ادھر نکلتے ہیں, ہنزا نگر والے ادھر نکلتے ہیں, تو وہاں پر تو کارروائی کریں گے نہیں. انہوں نے پوائنٹ وہ رکھا ہے جہاں سینٹرل پوائنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس علاقوں کو انہوں نے جان بوجھ کر, ایجوکیشن لٹریسی ریٹ کم ہے, مذہبی اس علاقے میں زیادہ ہے, تو اس مذہبی لہذا ہونے کی وجہ سے اس کو اس اینگل کو یوز کیا جاتا ہے کہ یہ علاقہ خطہ مذہبی ہے تو اس لیے اس کو کہتے ہیں ٹھوک دو. یہ اینگل یوز کیا جا رہا ہے. ورنہ آپ اگر استور والے اگر چلاس میں ہوتے تو یا کوئی ہنزا والے اسماعیلی بھی ہوتے یا بلتستان کے کوئی شیعہ بھی چلاس میں ہوتا تو کارروائی یہیں پہ یہی ہونی تھی. چونکہ انہوں نے یہ جن لوگوں نے پیچھے مائنڈ سیٹس بنائے ہوئے انہوں نے یہ پلان کیا ہوا ہے. اس ایریا میں جو مرضی ہوتا اس کے حساب سے ماحول بناتے. تھینک یو سر, مہربانی. کہ اس طرح کا واقعہ پیش آنا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں ہم سمجھتے ہیں یہ جو واقعہ ہے یہ قابل مذمت ہے اور یہ قابل مذمت سے آگے جا چکا ہے. ریاست ناکام ہو چکی ہے 75 سالوں میں. انسانوں کی جان و مال کی تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو ریاست اعلان کرے کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں تو عوام اپنا متبادل تلاش کریں گے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک رنگ کی گاڑی بناؤ, کل کہیں گے ایک رنگ کا مذہب بناؤ, کل کہیں گے ایک رنگ کا کھانا کھاؤ. اس طرح نہیں ہوتا ہے. ایسے کے معاملے پہ آج گلگت بلتستان کا عوام نے حکمرانوں کو پیغام دیا ہے. ہم مذہبی طور پہ تقسیم نہیں ہیں بلکہ ہم گلگت بلتستان کے بیٹے بن کر اپنے حقوق کے لیے ہم لڑیں گے, ہم آپس میں نہیں لڑیں گے. یہ بہت بہترین فیصلہ کیا ہے اور یہ آپ نے سامنے دیکھا, یہ سارا گلدستہ یہاں پہ جمع ہے گلگت بلتستان کا, اور ہر علاقے سے ہر طبقے سے وکلاء ہیں, طلباء ہیں, نوجوان ہیں, محنت کش علماء ہیں, اور انہوں نے مل کر جو ہے یہ یہاں پہ وکلاء نے جو احتجاج رکھا ہے اور اس میں سب شریک ہو گئے ہیں, سب نے کنڈم کیا. سر جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں بلتستان کے باشندوں کی طرف سے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے جلسہ جو احتجاج ہے وہ اپنی شکل اختیار کر چکا ہے. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بلتستان کے لوگوں نے پلیٹ فارمز بھی پکڑے اور ساتھ ساتھ احتجاج جاری ہے. ناظرین دیکھ سکتے ہیں یہ گلگت بلتستان کے نوجوانوں کی طرف سے روڈ بلاک کر کے یہاں احتجاج جاری ہے جو پریس کلب اسلام آباد سے نکلا ہے, جو F6 کے مین مارکیٹوں سے گزرے گا. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے نعرے جو یہ دیکھتے تھے ناظرین اس کے چاروں طرف کے جو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں احتجاج جاری ہے اور روڈ پہ پیدل واک ہوا ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین گلگت بلتستان کے لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے جو یہاں کے طلباء اور یوتھ ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں نعرے لگ رہے ہیں ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, جیسے نعرے یہاں پر لگ رہے ہیں. دیکھ سکتے ہیں ہم ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے, یہ دہشت گردی ہے, اس کے بھی منصوبہ بندی ہے, جیسے نعرے لگ رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ کو مکمل طور پر بند کیا ہے, روڈ کا رخ ہی موڑ دیا ہے. یہ بابو جان گلگت بلتستان ایکشن کمیٹی کے رکن ہیں, ان کی سربراہی میں ہوا. یہاں نیشنل جو چینلز ہیں ان کی طرف سے بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ کچھ ڈومیسٹک نیوز ہیں ان کی طرف سے بھی اس کو کوریج دیا جا رہا ہے. اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ احتجاجی شکل جو ہے یہ موڑ گیا ہے. یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ یہاں مڑا ہے مین مرکز کے سامنے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کی طرف سے ظلم کے جو ضابطے ہم نہیں مانتے, اور یہ جو دھرتی ہماری قبضہ تمہارا نامنظور, اور پلے کارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہاں پر احتجاجی شکل میں نکلا ہے. وہاں
वहाँ पर यहाँ से जिंदा है बोलो, वैसे ही लंबा करके आपने बोलना है। जिंदा है बोलो, जिंदा है बोलो, जिंदा है बोलो, जिंदा है गिलगित वाला, जिंदा है बागेर वाला, जिंदा है जमीर वाला, जिंदा है किसका तलबा, जिंदा है ताली बजा के, जिंदा है जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, अल्लाह क्या बोला, जिंदा है, रसूल से बोला, जिंदा है, जिंदा है, अल्लाह क्या बोला, जिंदा है, अल्लाह क्या बोला, जिंदा है, इसको भी सुनाओ, जिंदा है। दहशतगर्दी नामंजूर, ये दहशतगर्दी नामंजूर, ये गुंडागर्दी नामंजूर, ये दहशतगर्दी नामंजूर, ये गुंडागर्दी नामंजूर, ये बम धमाके नामंजूर, ये बम धमाके नामंजूर, ये पत्थरखानी नामंजूर, ये कब्जागर्दी नामंजूर, ये कब्जागर्दी नामंजूर, ये गुंडागर्दी नामंजूर, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।